اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی پیاری اور عزیز بہنوں، اکنا سسٹرز کینیڈا کی سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز میں آج جس ٹاپک پر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے نوجوانوں کی تربیت۔ پیاری ساتھیوں، نوجوانی عمر کا سب سے بہترین حصہ ہوتی ہے۔ انسان کی قوت، طاقت، صلاحیتیں سب اس دور میں اپنے ہائیسٹ لیول پر ہوتی ہیں۔ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان ہمت و حوصلہ اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسی ہی قومیں دنیا میں کامیابی بھی حاصل کرتی ہیں کہ جن کی ینگ جنریشن مشکلات میں گھبرانے کے بجائے ان کا حل نکالنے اور عقل مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ متحرک، پرجوش، ہمت والے، پرعزم، بلند حوصلہ نوجوان ہر زمانے میں انقلاب لانے والے ہراول دستے کے سپہ سالار ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کے ایسے ہی جوان اس امت کا سرمایہ ہیں۔ اور پیاری بہنوں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام، رسولوں اور ہر زمانے کے مسلمین نے جب بھی اسلامی انقلاب کی پکار بلند کی تو سب سے پہلے نوجوانوں نے لبیک کہا، کیونکہ عمر رسیدہ افراد جرأت و بہادری کے بجائے مصلحت پسندی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ ینگ جنریشن اپنے جذبات کا صحیح استعمال کر کے بہترین فیصلہ کرنے والے، ساتھ دینے والے اور رہنمائی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں نوجوانوں کی اہمیت اور کردار کے بارے میں بتاتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ ان بہادر نوجوانوں کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: بے شک تھے وہ کئی نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جبکہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ایک بعید اور ثقل بات ہوگی۔ اسی طرح قرآن حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 78-79 کا ترجمہ ہے: موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر کتنی ہی احادیث ہیں کہ جن میں جوانی کے متعلق ہدایات اور اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے: عمر کن کاموں میں کمائی، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو پیارے ساتھیوں، اتنی عظیم نعمت جو کہ اللہ نے ہمیں دی ہے، نہ صرف ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے بلکہ اپنے نوجوانوں، آنے والی نسلوں کے لیے کہ جن کو اس دین کو لے کر چلنا ہے، اور نہ صرف چلنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی چلانا ہے، تو اس کے لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور ساتھیوں، تربیت کے لیے ہمارے پاس مکمل مینول اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی صورت میں تو موجود ہے ہی۔ الحمدللہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ٹریننگ میتھڈ موجود ہے کہ جس کی بدولت انہوں نے نوجوانوں کی ایک بہترین ٹیم تیار کی کہ جس نے بعد میں بڑے بڑے معرکے سر انجام دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کو ان کے رجحان، ان کے ٹیمپرامنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کر کے ذمہ داریاں سونپتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ کیریکٹر بلڈنگ پر توجہ فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کی انہی مرحلوں میں پھر صحابہ اکرام نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ یہی وہ ایج تھی نا کہ جس میں حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کی قیادت سنبھالی، اور یہی وہ ایج تھی جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو بارگاہ نبوت سے سیف اللہ کا خطاب ملا، اور عمر کے اسی حصے میں یکے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر اور کئی بہترین اور جانباز صحابہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابن زبیر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ عہد و پیمان باندھا اور بے شمار غزوات میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اور تاریخ میں مزید آگے آ جائیں تو اسی تربیت کے ساتھ ہمیں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم جیسے دلیر اور جانباز سپہ سالار نظر آتے ہیں کہ جن کے کارناموں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو پیاری ساتھیوں، ہمیں بھی بحیثیت امت مسلمہ آج کے زمانے کے چیلنجز کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو اسی صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ بقول علامہ اقبال: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तरबियत क्या था, और यहाँ से हम इंशाअल्लाह अपने नौजवानों की तरबियत के लिए पॉइंट्स भी लेते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली चीज जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को सिखाई वो अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत और उसकी मोहब्बत थी। और ये चीज हमें अपने बच्चों के दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा देनी है कि जिस किस्म के माहौल, हालात और चैलेंजेस में हम रह रहे हैं, अगर अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत नहीं होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जो काम भी छोड़े अल्लाह का खौफ उसमें मद्देनजर हो, और जो काम भी करें ये सोचें कि अगर अल्लाह इससे खुश होगा तो सही है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो 7 अफराद अल्लाह के अर्श के साए में होंगे उनमें एक नौजवान वो होगा जिसकी जवानी इबादत में गुजरी होगी। इंशाअल्लाह अगर बचपन से ही इस चीज पर तवज्जो देंगे तो बड़े होते होते हमारे बच्चों में ये आदत इंशाअल्लाह ताला जरूर पुख्ता हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का अंदाज, हिकमत और दानाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का अंदाज बहुत सादा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नौजवान से उसकी सलाहियतों और मिजाज के मुताबिक काम लेते थे। अल्लाह के नबी ने कभी किसी सहाबी को उनकी सलाहियत से ज्यादा काम नहीं दिया। कुछ सहाबा आम थे और कुछ असहाबे सुफ़ा थे। तो असहाबे सुफ़ा अगर इल्म सीखने सिखाने में आगे थे तो दूसरे सहाबा जहाद व अमल में ज्यादा थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दोनों ग्रुपों के मुताबिक इनको जिम्मेदारी देते, और कभी किसी सहाबी को ये महसूस भी नहीं होता कि अल्लाह के नबी मुझे दूसरों से कम या ज्यादा फौकियत देते हैं। आजकल के नौजवानों में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट की कोई कमी नहीं देखते। हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम उनसे उनके मिजाज और टैलेंट के मुताबिक काम करवाएं, और कंपैरिजन वाला मामला तो कभी ना करें, तो हम उनसे इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन काम ले सकते हैं। इसके बाद मेरी प्यारी साथियों, हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास जिम्मेदारी किस कदर सख्त और भारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम किस ऐसे तरीके से अदा किया। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को उसी तरह जिम्मेदार बनाया कि हदीस के अल्फाज के मुताबिक, हदीस का मफहूम है कि जब तक बरोज़ क़यामत उमूर जवानी का हिसाब न दे दे इंसान अपने कदम नहीं उठा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा पर मुकम्मल एतमाद करते थे और उनके जिम्मे कामों को लगाते थे ताकि उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। जैसा कि हम देखते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बमुश्किल 25 साल के थे जब आपने खैबर को फतह किया। इसी तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटी उम्र में फौज के सिपहसालार बनाए गए और उन्होंने ये काम बअहसन अंजाम दिया। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु और सलमा जरमी एक सहाबी थे जिनको एक फतह होने वाले कबीले में भेजा गया, और ये बहुत नौजवान थे कि वहां के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाएं। इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिजरत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना भेजा ताकि वो वहां जाके उनको कुरान का इल्म दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जवानों में एहसास जिम्मेदारी को समझते थे और उसे इस्तेमाल भी करते थे। प्यारी बहनों, हमें भी आला ज़र्फ़ी और फराख्तली का मुजाहिरा करते हुए बच्चों को जिम्मेदारियां देना है और उस पर उनकी निगरानी जरूर करना है, लेकिन उनको जिम्मेदारियां देंगे तो इंशाअल्लाह हम जिम्मेदार नौजवान, जिम्मेदार अफराद अपने माशरे में बनाने की कोशिश करेंगे। अब आती है प्यारे साथियों तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी तालीम को अहमियत देते थे उससे कौन वाकिफ नहीं। जंग बदर का हम सबको वाकया याद है कि जंग बदर के कैदी जब आए तो अल्लाह के नबी ने उनसे क्या फिदिया लिया। उनको छोड़ने के एवज अगर आप चाहते तो उनसे बहुत सा रुपया पैसा ले सकते थे, मगर आपने उनके फिदिये में मुआहिदा किया कि हर कैदी मदीना के हर एक शख्स, हर एक कैदी मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उन्हीं कैदियों से पढ़ना और लिखना सीखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर सबसे पहले अपने घर के सामने एक चबूतरा बनवाया जिसे सुफा कहा जाता था, और वहां सहाबा तालीम हासिल किया करते थे। दीन की तालीम तो अल्लाह के नबी को देते थे, और मदीना आने वाले फारसी, हबशी, यूनानी और इब्रानी जानने वाले मुसाफिरों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते थे कि ये जबानें उनसे सीख ली जाएं। और ये सब वो क्यों चाहते थे? ताकि इस्लामिक स्टेट किसी की मोहताज न रहे। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सहाबा हासिल कर ले। हम साथियों अपने बच्चों की दुनियावी तालीम की तो फिक्र करते हैं, मगर उन्होंने दीनी मसाइल ना तो उन्हें सीखने पर उन्हें इंकरेज करते हैं और ना हम उस पर खुद बात करते हैं और ना बच्चों को बात करने की इजाजत देते हैं। ये चीज भी मेरी बहनों अपने नौजवानों की तरबियत के लिए बहुत जरूरी है कि उनसे इन मसाइल पर बहुत जिम्मेदारी और फिक्र के साथ बात की जाए। उनकी दीनी तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाए। उनके लिए बाहर की दुनिया की राहें खुली हुई हैं। अगर हम उनसे इन मसाइल पर घर पर बात नहीं कर सकते तो फिर हम उन्हें बाहर बात करने से भी नहीं रोक सकते। बाप अपने नौजवान बेटों से और माँ अपनी बेटियों से ये बात बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। उन्हें एतमाद में लेकर डिस्कस करें, उन्हें हम गाइड कर सकते हैं।
مشورے کی اہمیت، نوجوانوں کی تربیت میں ساتھیوں مشورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور نوجوانی کی عمر میں انسان کا ذہن بہت پازیٹیو اور انرجیٹک وے میں کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہ کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر صرف تربیت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی کیا، اور پھر اکابرین صحابہ کی بھی کمی نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر کئی نوجوان صحابہ کے مشوروں پر عمل کیا، اور کسی بھی مسئلے پر آپ نے اپنے صحابہ سے مکمل مسئلہ بیان بھی کیا، ان سے مشورہ بھی طلب کیا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ تو پیاری بہنوں، ہمارے لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک اور بہترین پوائنٹ آیا کہ ہم اپنے بچوں سے مشورہ ضرور کریں، اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اور وہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہمارے کاموں میں اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیں گے۔ اب ایک اور جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ہمت اور حوصلہ افزائی۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ عموماً ہم تربیت کے پہلو سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے کام بھی کرواتے ہیں، کام پورا نہ ہونے یا خراب ہونے پر انہیں ڈانٹنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں، مگر کام مکمل اور صحیح ہونے پر عموماً ہم انہیں انکریج کرنے کے بجائے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب محنت کش انصاری نوجوان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کتنے پیارے انداز میں کی تھی کہ اس کی رات بھر کی محنت کے وہ چھوارے پورے قیمتی مال کے ڈھیر پر رکھ دیے تھے، اور آپ کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ہم یہ بھی ساتھیوں، اگر اپنے بچوں کو ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے، ان سے دین کا کام کروانا ہے، تو ان کے تھوڑے سے کیے گئے کام پر ان کو انکریج کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آگے دین کے کام میں آگے سے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے والے بنیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے ساتھ میری بہنوں، حیا کی فکر۔ بہت پیاری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا اخلاق حیا ہے۔ دنیا جس طرح بے حیائی اور برائی کی طرف جا رہی ہے، صرف اللہ کی مدد اور دین سے جڑ کر ہی ہم اس طوفان سے گزر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بچپن ہی سے اپنے بچوں اور بچیوں کو تیار کرنا ہوگا، ان کے اندر تصور حیا پیدا کرنا اور حیا کو ان کے مزاج کا حصہ بنا دینا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم بچپن سے ہی اس پر کام کریں گے تو جوانی کی حدود آتے آتے حیا کا تصور ان کے اندر پختہ ہو چکا ہوگا، لیکن کام پھر بھی ختم نہیں ہو جاتا۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن سب سے زیادہ وار حیا پر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو حیا پر سختی سے عمل کروانا ہے، اور اسے بار بار ذہن نشین کروانا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس نے صرف اللہ کے ڈر سے ایک حسین عورت کی دعوت گناہ کو مسترد کر دیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، بریتی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ستر دکھانے والے اور دیکھنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی تربیت میں حیا کا انتہا سے زیادہ خیال رکھیں، ان کی فرینڈشپ کا خیال کرنا، ان کی صحبت یعنی کمپنی کا خیال کرنا، ان سے حیا کے موضوع کو ڈسکس کرنا اور دینی حلقوں سے انہیں جوڑنا، یہ سب ہماری تربیت کا ہی حصہ ہے۔ عزیز پیاری بہنوں، یہ ہماری ینگ جنریشن ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، انہی پر ہماری آگے آنے والی نسلوں کا انحصار ہے۔ اگر ہم نے آج ان پر محنت کر لی، ان کی تربیت کے لیے اپنی بھرپور کوششیں لگا دی اور اس نبی کو سامنے رکھ کر یہ کام کر لیا جو کہ کچھ مشکل نہیں، تو انشاءاللہ ہم مستقبل کی کارآمد، اچھی سوچ، مثبت ذہن اور دینی طرز فکر رکھنے والے مسلمان نوجوانوں کی ایک ایسی نسل کو تیار کر دیں گے جو انشاءاللہ آگے سے آگے پھر اپنا کام کرتے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، نوجوان نسل کی تربیت اور ان کے سمت کو درست رکھنا ہماری ذمہ داری اور ایک اختیاری عمل ہے، اور یہی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے۔ دوستوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قدم بڑھانا شروع کریں اور یقین کامل رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہماری منتصر ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو ضرور پالیں گے، کیونکہ ہماری صرف کوشش ہے، انجام تک پہنچانا اس رب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔